السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیسن نمبر 1 میں ہم نے تمام عربک لیٹر جو پڑھے تھے، تو آج ہم لیسن نمبر 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ لیسن نمبر 2 میں ہم جتنے بھی عربک لیٹر ہیں ان کی جو شارٹ شیپ ہوتی ہے، جو شارٹ مختصر حالت ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ جو ہے نا لفظ ملتے ہیں بنتے ہیں، کہ ان کے مکمل طور پر جو لفظ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا ان کے الفاظ نہیں ملتے۔ تو جو سمپل اور شارٹ شیپس ہوتی ہیں، ان کی فارمز ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے باقی الفاظ عربک الفاظ ملتے ہیں۔ آج ہم ان الفاظ کی شارٹ شیپ اور فارم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف کی جو شیپ ہوتی ہے اور اس کی جو مختصر حالت ہوتی ہے وہ الف کی جیسی سیم ہوتی ہے، اس میں ڈفرینس نہیں ہوتا۔ با کی مکمل حالت یہ ہوتی ہے، اس کی مکمل شیپ یہ ہوتی ہے، اور اس کی جو سمپل اور شارٹ شیپ اور جو حالت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ با جب دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتی ہے تو وہ اس حالت میں اس کنڈیشن میں ہوتی ہے۔ اور با کی جو نشانی تھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کے نیچے ایک نقطہ اور ایک ڈاٹ ہوتا ہے۔ آگے تا آتی ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، ڈاٹ ہوتے ہیں، اور تا کی جو سمپل اور مختصر جو حالت ہے، مختصر کیفیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تا۔ آپ نیچے دے سکتے ہیں کہ جسٹ اتنا ہی تا جو ہوگی وہ آئے گی۔ اس کے بعد سا آ جاتی ہے، سا بالکل سافٹ ساؤنڈ کے ساتھ 3 ڈاٹ ہوتے ہیں اوپر کی طرف، اور اس کی جو سمپل اور مختصر حالت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ یعنی جب سا دوسرے لفظوں کے ساتھ ملے گی تو وہ اس حالت میں نہیں ہوگی بلکہ وہ اس کنڈیشن میں ہوگی۔ اس کے بعد جیم آ جاتی ہے کہ جیم کے نیچے یعنی اس کے اندر، اگر وہ تو وہ پوری ہوگی تو اس کے انڈر میں نیچے اس کے درمیان میں ایک ڈاٹ ہوگا، لیکن جب وہ دوسرے لفظوں کے ساتھ مل کر آئے گی تو پھر اس کے نیچے میں ایک ڈاٹ ہوگا، کیونکہ اس کا باقی نیچے والا حصہ یہ ریموو ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہا آ جاتی ہے کہ ہا کا کوئی بھی ڈاٹ نہیں ہوتا اور اس کی آواز بالکل صاف ہوتی ہے۔ ہا نہ تو جیم کی طرح آواز ہوتی ہے، نہ اس کی خا کی طرح آواز ہوتی ہے، بلکہ بالکل سافٹ ساؤنڈ ہوتی ہے ہا۔ اور اس کے بعد خا آ جاتا ہے کہ خا کے اوپر 1 ڈاٹ ہوتا ہے، اور اس کی جو مختصر حالت ہوتی ہے وہ صرف اتنی سی ہوتی ہے، اس سے زیادہ یہ نیچے والا حصہ ریموو ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس کی جو سمپل حالت وہ دی ہوئی ہے۔ نیکسٹ دال آ جاتا ہے، اور دال جب دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتا ہے تو پھر وہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے، اس حالت میں ہوتا ہے کہ کوئی باقی الفاظ جب ملتے ہیں تو وہ اس حالت میں ملتے ہیں دال کے ساتھ۔ اس کے بعد دال کے اوپر اگر 1 ڈاٹ آ جائے تو وہ زال بن جاتا ہے، اور زال جب دوسرے لفظوں کے ساتھ ملے گا، کمبائن ہوگا، جب وہ جوائنٹ ہوں گے تو پھر وہ اس کنڈیشن میں ہوگا۔ اس کے بعد زا آ جاتا ہے، زا را ہوتا ہے بغیر ڈاٹ کے، یعنی اگر ڈاٹ نہ ہو تو نقطہ نہ ہو تو پھر اس کو را پڑھتے ہیں، لیکن اگر اس پہ ایک نقطہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو زا پڑھتے ہیں، اور زا جب دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتا ہے تو پھر اس حالت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد سین آ جاتا ہے بغیر نقطوں کے، سین سی ٹی کی طرح اس کی آواز نکلتی ہے، اس کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا نہ نیچے ہوتا ہے۔ اس کے 3 کارنر ہوتے ہیں، ایک 1 2 اور یہ 3۔ تو جب یہ دوسرے لفظوں کے ساتھ ملتی ہے تو پھر یہ اس کی حالت اتنی ہوتی ہے، صرف اس کا یہ سیکنڈ پارٹ جو ہے یہ ریموو ہو جاتا ہے۔ یو کین سی اے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر۔ اس کے بعد شین آ جاتا ہے، شین کے 3 ڈاٹس ہوتے ہیں اوپر کی طرف۔ اگر سین کی ہی حالت ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر سین کے اوپر 3 ڈاٹس آ جائیں تو ہم اس کو شین پڑھتے ہیں، اور شین کی بھی سیم حالت ہوتی ہے سین کی طرح، اور اس کے اوپر جسٹ 3 ڈاٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سواد آ جاتا ہے، اور سواد کے اوپر کوئی ڈاٹ نہیں ہوتا، ان کے سواد ہمیشہ وداؤٹ ڈاٹ ہوتا ہے، وداؤٹ نقطے کے ہوتا ہے۔ اگر نقطہ آ جائے سواد پر پھر یہ دوہت بن جاتا ہے، اور سواد کی بھی جو سمال اور اس کی مختصر حالت ہوتی ہے وہ اتنی سی ہوتی ہے۔ اس کا بھی یہ سیکنڈ والا جو حصہ ہوتا ہے یہ والا یہ ریموو ہو جاتا ہے، آپ یہاں پر نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو وہاں پر سمجھ آ جائے گی کمپلیٹلی طور پر، جو کنفیوژن رہ جائے گا۔ اور نیکسٹ جو آ رہا ہے وہ دعاد ہے، دعاد کے اوپر 1 ڈاٹ ہوتا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور اس کا یہ والا نیکسٹ جو پارٹ ہوتا ہے یہ اس کا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، ریموو ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ملتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ پھر اس کا یہ والا
हिस्सा रह जाता है, इसके अलावा और कोई हिस्सा नहीं रहता। अब नेक्स्ट जो है वो है आइन। आइन की जो नीचे वाला हिस्सा ये रिमूव हो जाता है जब ये दूसरे लफ्जों के साथ मिलता है, और ये वाला हिस्सा इसका रह जाता है। और ये याद रखना है कि आइन और हमजा में अक्सर जो है ना मिस्टेक वगैरह हो जाती है। आइन जो है ना ये दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर आता है, कनेक्ट होकर आता है, लेकिन हमजा जो है ना ये आप देख सकेंगे यहाँ पर ये मिला हुआ नहीं होता, बल्कि ये किसी एक समान शेप होती है उसके ऊपर होता है, ये लिखा होता है, ये अलग होता है। अगरचे दूसरे लफ्जों के साथ लफ्ज में पढ़ने आता है, लेकिन ये वाला कंप्लीट तौर पर ज्वाइन नहीं होता, मिला हुआ नहीं होता। और आइन जो है ना ये मिला हुआ होता है, ये ज्वाइन होता है। अब नेक्स्ट आइन विदाउट डॉट के होता है, लेकिन अगर आइन के ऊपर एक डॉट आ जाए तो फिर इसको गाइन पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि गाइन की ये सवाल हालत हो जाती है, इसकी मुख्तसर हालत हो जाती है। उसके बाद फा आ जाता है इस हालत में, और फा के ऊपर एक डॉट होता है, और फा जब दूसरे लफ्जों से मिलता है तो फिर इसकी जस्ट ये वाली हालत रह जाती है। बाकी ये जो सेकंड पार्ट होता है ये रिमूव हो जाता है। काफ आ जाता है, काफ के ऊपर टू डॉट होते हैं, और ये जिसको हम बड़ा काफ कहते हैं, इसकी आवाज तो सख्त होती है कॉफ। और जब ये दूसरे लफ्जों के साथ मिलता है, ज्वाइन होता है, कंबाइन होता है, तो फिर ये जस्ट इतनी सी हालत में रह जाता है। उसके बाद छोटा काफ आ जाता है जिसको हम स्मार्ट काफ कहते हैं, काफ की तरह इसकी आवाज निकलती है। उसके बाद लाम आ जाता है, और लाम की जो मुख्तसर हालत होती है वो ये होती है। उसके बाद मीम आ जाता है, लाम और मीम पे कोई डॉट नहीं होता, मीम की मुख्तसर हालत ये हमेशा याद रखना है कि मीम की जो हालत होगी हमेशा इस जो ये पॉइंट है इससे पहचाना जाएगा। उसके बाद नून आ जाता है, नून के ऊपर एक डॉट होता है, और इसकी जो मुख्तसर हालत होती है वो ये होती है। हाँ जो है ना ये अपनी सेम हालत में रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, ये ऐसा ही आता है। उसके बाद जो हमारा मेन पॉइंट था हमजा। हमजा तो ये जो एक होती है छोटी सी ये वाली शेप इसके ऊपर आता है, और ये डिफरेंस होता है, ये किसी के साथ मिला हुआ नहीं होता, जबकि ये वाली शेप किसी दूसरी शेप के साथ दूसरे लेटर के साथ मिली होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो है या के नीचे टू डॉट्स होते हैं, और ये इस कंडीशन में होता है जब दूसरे लेटर के साथ कंबाइन होता है। और हमेशा याद रखें कि जब भी लेटर के नीचे दो डॉट आ जाए, चाहे वो जिस मर्जी कंडीशन में हो, तो वो या ही रहेगा। आज के लेक्चर में आपने जितने भी लफ्ज हैं उनकी डिफरेंट शॉर्ट फॉर्म जो पढ़ी है आपने, तो इस हवाले से अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इंशाल्लाह हम उनको भरपूर गाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।